السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی ایک بڑی سازش پکڑی گئی ہے، ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، فوج طلب کر لی گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے اپنی واپسی کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ آغاز نواز شریف صاحب سے کر لیتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنی واپسی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف حکمت عملی بنا رکھی ہے، مختلف مراحل میں وہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جو پہلا مرحلہ تھا اس پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی سب سے بڑی پریشانی عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ستمبر میں واپس لایا جائے گا، ستمبر کے آخر میں، اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نااہل کیا جائے گا، یا پھر نواز شریف کی واپسی نااہلی جو ہے وہ واپس کی جائے گی، اہلیت نااہلی ختم کی جائے گی، نواز شریف کی اہلیت بحال کی جائے گی، اور پھر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ واپس لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک کمزور سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے ہرانے کے لیے میرے مخالف کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے۔ آپ اگر پاکستان میں عوام کی سیاست کرتے ہو تو پھر آپ کو سیاستدانوں کا مقابلہ سیاسی انداز میں کرنا چاہیے، اداروں کا کندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ عمران خان صاحب استعمال کر چکے ہوئے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب بڑے عرصے سے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، اپنی پارٹی اور اپنی جو ہے وہ رہنماؤں کے لیے کہ جی نواز شریف آ رہا ہے پھر کھا جائے گا سب کو، اس لیے ذرا تگڑے ہو جاؤ۔ یہ اعلان کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے جلسے ورسے شروع کر دیے، پاکستان بھر میں 17 جلسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں 17 جلسے کروں گا۔ آج کل پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ جلسے ملتوی کیوں نہیں کرے، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بھی ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ جی جلسے کوئی معمولی جلسے نہیں ہیں، ہم انقلاب لا رہے ہیں، اور انقلاب کے لیے جو قدم ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، وہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں، قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، لیکن انقلاب کی طرف بڑھتے قدم نہیں رکتے۔ آپ انقلاب دیکھ لیجئے حضور اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے سیلاب کے رحم و کرم پر۔ جو کچھ حشر ہو رہا ہے سندھ میں، جو کچھ ہوا سندھ میں، تو بارشیں مسلسل ہوتی رہیں، خیبر پختونخوا میں پہاڑ بلکہ پگھل کر جیسے نیچے آ رہے ہیں، جس طرح وہاں پر ہنگامی حالات نافذ کر لیے گئے ہیں۔ ایسے میں پوری کی پوری عمران خان صاحب کی حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، اور یہ سارا کچھ ہے ڈر ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اس سے پہلے کچھ کر گزروں، اسی لیے عمران خان صاحب جلسے کھیل رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب ایک تو آئیں گے، اور انہوں نے اپنی حکومت کو بھی کہا ہوا تھا کہ میرے لیے وہ جو عدالتوں سے ریلیف ہے وہ لینا ہے، اور نواز شریف صاحب کو کیونکہ نیب کی اپنا جو انویسٹیگیشنز تھیں، جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنز تھیں، اس میں نواز شریف صاحب کو نااہل بھی کیا گیا تھا، سزا بھی سنائی گئی تھی، جیل سے وہ باہر گئے تھے، اور حکومت نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اب اس وقت تو پنجاب میں حکومت ان کی نہیں ہے، پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم پرویز الہی کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ وہ ہیں، بلکہ مسلم لیگ قائد اعظم نہیں ہوگی، قائد اعظم کے صدر تو لا تعلقی کر چکے ہیں پرویز الہی سے، چودھری شجاعت حسین صاحب۔ تو منصوبہ تو یہ تھا کہ کسی طرح حکومت جو ہے وہ عدالت میں کوئی ریلیف لے لے گی، عدالت سے کوئی قانون سازی کرے گی تاکہ میاں صاحب واپس آئیں۔ تو اس میں حکومت ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ میسیجز کیے ہیں اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو بھی کہ جی میرے معاملے کو بھی دیکھو بھائی، میں نے واپس آنا ہے۔ تو اس میں یہاں سے حکومت کیونکہ جتنی پھنسی ہوئی تھی جن معاملات میں، اس طرف حکومت نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ تو اب نواز شریف صاحب نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ جی پاکستان آنے سے پہلے عدالتوں پر پریشر ڈالا جائے، عدالتوں کو، ججز کو پریشرائز کیا جائے، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بات ان سے ملاقات کے بعد کی اپنا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں۔ اس کے ایک حصے کی نواز شریف صاحب نے تردید کر لی تھی، لیکن وہ تردید جو ہے وہ بس ایسے ہی تھی، اصل میں نواز شریف صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ نواز شریف صاحب، ہمارے کچھ دوست نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، تب بھی نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے متعلق یہ بات کی تھی، اور اس لیے کی تھی تاکہ باہر بات نکلے کہ جی شہباز شریف کی پالیسیوں سے میں بہت تنگ ہوں، تاکہ پھر عوام میں جائیں اور عوام میں جا کر کہیں کہ جی حقیقی قائد تو اب آ گئے ہیں، اور اب گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ تو بہرحال تو اس حصے کی تو ہو گئی تھی تردید کہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز سے نواز شریف صاحب نالاں ہیں، نواز شریف صاحب تنگ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو حصہ تھا نواز شریف کی سیاسی حکمت عملی کا، اس کو نواز شریف نے اس کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ پھر کل
صحافیوں کو لندن میں اپنی رہائش گاہ پر انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی، اور اس میں وہ والی باتیں انہوں نے کی ہیں جو سہیل وداع صاحب نے اپنے اس میں پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو بات کی نواز شریف صاحب نے صحافیوں کے ساتھ، جو سہیل وداع صاحب نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ میاں صاحب عدلیہ کے اوپر پریشرائز، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ وہ بیسیکلی جرنیلز کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اب نہیں جانا چاہ رہے۔ ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، انہوں نے، ان کا اتنا قصور نہیں ہے، جتنا مجھے عدلیہ نے نقصان پہنچایا ہے اتنا مجھے فوجی جرنیلز نے نہیں پہنچایا۔ تو اب نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہاں پر صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنا سوال کیا ہے انہوں نے کہ جی ہر بات پر سو موٹو نوٹس لینے والوں کو میرے اور مریم نواز کے مقدمات نظر نہیں آتے؟ ہمارے حق میں گواہیاں آ گئیں، اور کتنی گواہیاں آ گئیں، پھر بھی اور کتنی درکار ہے؟ اتنی گواہیاں آ گئی، مزید ہمارے حق میں کتنی گواہیاں چاہیے؟ ایک گواہی آ گئی تھی جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، کہ جی ان کو کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ نے ضمانتیں نہیں لینی، ہم نے 2 سال کی محنت، ہماری 2-4 سال کی محنت وہ ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے مریم نواز کی اور نواز شریف صاحب کی ضمانت لی یا پھر سزائیں کالعدم ہوئی۔ وہ جو معاملہ چل رہا تھا اس وقت سزاؤں کے بعد، تو اس پر انہوں نے بعد میں ایک اپنا بار سے خطاب بھی کیا تھا، اور خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈال کر بینچز بنوائے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے مقدمے میں، خاص جج صاحبان کے۔ اس چکر میں انہوں نے آئیسے کا نام لے لیا تھا، اس چکر میں وہ اپنی ججی سے تو گئے، لیکن انہوں نے پھر پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ میں جو شوکت عزیز صدیقی نے پٹیشن دائر کی تھی، اس میں انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا تھا، اور ایک ایک واقعہ بتایا تھا کہ کب کون کہاں ان سے ملنے آیا اور انہوں نے کیا کہا ان کو، ساری رودات نواز شریف صاحب کے مقدمے سے متعلق تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی اپیل کے ساتھ ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نفی کر لیا کہ جی یہ بھی دیکھ لیں کہ جی ہمیں کس طرح سزائیں دی گئیں۔ نواز شریف صاحب وہ چیزیں اسی لیے عدالتوں میں نہیں اٹھا پائے کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے، عدالت سے اجازت لے کر باہر گئے ہوئے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کے لیے کو مفرور قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب کے لیے قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ پاکستان آ کر سرنڈر نہیں کریں گے عدالت کے سامنے، تب تک ان کی کسی قسم کی کوئی پلی، کوئی پٹیشن، کوئی ان کی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ لیکن نواز شریف صاحب کو ایک عدلیہ نے ہی ایک جواز دے دیا۔ عمران خان صاحب، انہوں نے دہشت گردی کا ان پر مقدمہ بنا تھا، انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے، راہداری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب بہت ہی اپنا پروفیشنل آدمی ہیں، پروفیشنل جج ہیں، اس سے پہلے وہ تجزیہ کار تھے، اپنا آرٹیکلس بھی لکھتے رہتے تھے، بااصول آدمی ہیں۔ بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب کے پیش ہوئے بغیر ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ تو اس کو کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک گراؤنڈ مل گئی ہے نواز شریف صاحب کو اپنی ضمانت لینے کے لیے کہ میں پاکستان آؤں، عدالت میں پیش ہوں، اور اس کے بعد میری اپیلیں سنی جائیں، اس سے پہلے سنی جائیں، پیش ہونے سے پہلے سنی جائیں۔ عمران خان صاحب کو اگر سنا گیا ہے بغیر ان کے سامنے آئے عدالت کے، اگر ان کی ضمانت، حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے جو کہ نہیں ہوتی، تو پھر مجھے کیوں نہیں ریلیف مل سکتا؟ یہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی گراؤنڈ ہو سکتی ہے۔ تو اس پر نواز شریف صاحب نے نئی حکمت عملی بنائی۔ حالانکہ عمران خان صاحب مفرور نہیں تھے، عمران خان صاحب کو گرفتاری کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اگر آیا عدالت میں اور باہر تو پولیس کھڑی ہوئی ہے میرے گھر کے باہر، تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا میں عدالت نہیں پیش ہو سکتا، مجھے جو ہے آپ راہداری ضمانت دے دیں، پھر میں متعلقہ عدالت میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کے بعد 2 یا 3 دن کی ان کو مل گئی تھی راہداری ضمانت، اپنا حفاظتی ضمانت، تو عمران خان صاحب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جا کر اپنی ضمانت لے لی تھی انہوں نے۔ اب معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے حق میں جج ارشد ملک، جسٹس شوکت صدیقی کے بعد اور کتنی گواہیاں چاہیے؟ جج جو ارشد ملک صاحب جو فوت ہو گئے، انہوں نے آ کر، ان کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی میری کچھ انہوں نے ویڈیوز بنائی تھی، ویڈیوز بنا کر مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے دباؤ میں لا کر نواز شریف صاحب کے خلاف سزا دلوائی گئی، لیکن میں نے نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے فیصلے میں کچھ جو ہے وہ لکوناز چھوڑ دیے ہیں، اور وہ میں نواز شریف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے بھی، ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ بھی جدہ میں، تو ملاقاتیں ہوتی رہی۔ تو ان جج صاحب کی جو ویڈیو تھی ملاقاتوں کے دوران، ناصر بٹ نے اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے جنجوا صاحب تھے کوئی، انہوں نے وہ ویڈیوز بنائی تھی، اور وہ ویڈیوز جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں چلائی تھی کہ یہ ہے جی جناب دیکھ لیں ہمیں کس طرح کی سزائیں سنائی گئی۔ اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ، تو اس پر مریم نواز صاحبہ اپنا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اور مریم نواز کے حق میں اتنی گواہیاں آ گئی، اور کتنی
گواہیاں چاہیے، اور اب ہمیں انصاف کون فراہم کرے گا؟ اب یہ جو نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر ٹاک کی ہے، یہ اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس پر چلتے ہوئے نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان آئیں گے۔ ان کو اندازہ ہو گیا، ان کو لگ پتے گئے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کتنی دراڑیں ہیں، ان کے بغیر ان کی پارٹی چل نہیں پا رہی، ایک قدم نہیں چل پا رہی، پنجاب میں ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کوئی ان کے لیے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو اندازہ ہے، مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی لڑائی، کل مفتاح اسماعیل صاحب ٹی وی ٹاک شو پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف آرٹیکلس لکھواتے ہیں، میں جو فیصلے کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے فیصلے شہباز شریف صاحب کی مرضی سے کر رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب کے متعلق کوئی بات آئی ہے کہ وہ اسحاق ڈار کے اپنا مفتاح اسماعیل کے فیصلوں یعنی میرے فیصلوں کے اوپر نواز شریف صاحب کو اگر کوئی تحفظات ہیں، اگر ایسی کوئی بات آئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، اور مجھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے مل کر وزیر لگایا تھا۔ تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب باتیں کر رہے ہیں، ادھر یہ بالکل حقیقت ہے کہ ڈار صاحب بھی لگے ہوئے لابنگ کرنے، مسلم لیگ نون کے اندر لابنگ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی لابی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی لابی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی لابی ہے، اسی طرح کئی لابیز کام کر رہی ہیں بیک وقت، اور وہ ساری مل کر اپنی حکومت کی کارکردگی اور خاص طور پر پنجاب میں اپنا کباڑہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو نواز شریف صاحب نے کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر وہ مزید پاکستان سے باہر رہے تو پاکستان میں ان کی جماعت کا ہو جائے گا کباڑہ، اور جو ابھی بہت خاصا ہو چکا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کو تو یہ اپنا فکر لاحق ہے کہ اگر میں اب پاکستان نہیں گیا تو ممکن ہے کہ آئندہ انتخابات بھی ہم برے طریقے سے پھر عمران خان صاحب آ گئے تو پھر ہم نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب نے جو حکمت عملی بنائی تھی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی، اب اس کا آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ سوال کر رہے ہیں اور پھر ایک پریشر بلڈ کریں گے، پریشر بلڈ کرنے کے بعد وہ چٹھی لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو سہیل وڑائچ صاحب کے بقول، اور پھر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ اچھا جی، اب ایک اور معاملہ ہے، فوج طلب کر لی گئی ہے، وہ میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی جو منصوبہ ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف اگر اس کو سازش کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ پاکستان کو بالکل کنگال کرنے کا ایک منصوبہ ہے عمران خان صاحب کا، اس پر میں آتا ہوں۔ باہر کچھ کہہ رہے ہیں، اندر کچھ کہہ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، لیکن جو پاکستان بھر میں سیلابی صورتحال ہے اس میں وزارت داخلہ نے، مرکزی وزارت داخلہ نے، وفاقی وزارت داخلہ نے تمام صوبوں میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب جہاں جہاں جس صوبے کو ضرورت ہوگی فوج کی وہاں صوبہ بلا لے گا۔ اب سندھ میں فوج طلب کر لی گئی ہے، فوج کی مدد طلب کر لی گئی ہے۔ بلوچستان پہلے ہی بہت برے حالات میں ہے، وہاں پر فوج پہلے ہی کام کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا وہاں پر سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ تو فوج آ گئی ہوئی ہے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی ایمرجنسی کو ہمارا کسی بھی ملک کا جو عام انتظامی انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ نہیں سنبھال سکتا۔ ریسکیو کے خاص جو ادارے ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ بھی نہ سنبھال سکے تو پھر فوج آتی ہے، اور ہر ملک میں، دنیا جہان میں یہ اتنی بڑی مصیبتوں، اتنی بڑی آفتوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، کچھ ریلیف دینے کے لیے جو کام کر سکتی ہے فوج کر سکتی ہے، کیونکہ فوج کی ٹریننگ ہی جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہوتی ہے۔ باقی عام ادارے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن اس لیول پر وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا اب میں آتا ہوں جناب، سازش جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ خط ہے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب نے لکھا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو۔ یہ خط ہے IMF کے پروگرام کے متعلق، MOU سائن کیا گیا تھا، اور اب پیر کو IMF کے ساتھ ہمارا آخری راؤنڈ ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ جی امید ہے کہ IMF جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے گا اور IMF پروگرام جاری کر دے گا۔ IMF کا پروگرام کوئی اتنا بڑا پروگرام نہیں ہے، 1 ارب 70 کروڑ ڈالر، مطلب 1 ارب 70 کروڑ ڈالر تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ اگر وہ آئے گا تو پاکستان کے لیے کوئی 1 مہینہ بھی گزارنا اس کے ساتھ مشکل ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا، دیوالیہ ہونے سے، کنگال ہونے سے بچ جائے گا، اور اس کے بعد پھر دنیا جہان پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گی۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی بات میں IMF اگر نئی شرط رکھ دیتا ہے کہ جی بجلی پر یہ ٹیکس لگا دو، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا دو، یہ لیوی لگا دو، اتنا اپنا مزید بجٹ میں اضافہ کرو، ٹیکس اپنا محصولات میں نیا بجٹ لے آؤ۔ اب تک یہ جو حکومت ہے 3-4 بجٹ تو پیش کر چکی ہوئی ہے قسطوں میں، منی بجٹ۔ تو IMF کے نخرے اسی لیے برداشت کیے جا رہے ہیں تاکہ IMF کی مہر لگ جائے کہ
کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہے کر رہا، اور پھر اس کے بعد دنیا جہان کے جو ادارے ہیں، حکومتیں، وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کریں گی، پاکستان کو قرضہ بھی دیں گی، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کریں گی. ڈیفالٹ ہوئے ہوئے ملک کے ساتھ، بینکرپٹ ہوئی ہوئی فیکٹری کے ساتھ، صنعت کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا. بالکل اسی طرح تو پاکستان نے ناک رگڑے IMF کے سامنے. عمران خان صاحب اس سے پہلے معاہدہ کر کے توڑ کے چلے گئے تھے، اسی وجہ سے ذرا ناک زیادہ رگڑنی پڑی، اسی وجہ سے زیادہ سخت شرائط. معاہدہ کر لیا عمران خان صاحب نے، معاہدہ کر کے قسط لے کر پہلی معاہدہ توڑ دیا، پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی، بجلی کی قیمتیں کم کر دی، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے. خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب کے جو ہے یہ اپنا وزیر خزانہ خیبر پختونخوا، انہوں نے خط لکھا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی پوری کریں، ورنہ ہم جو ہے IMF کے پروگرام میں وہ جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ ہم پوری نہیں کریں گے، ہم نکل جائیں گے، پھر ہم اس میں نہیں ہوں گے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب بھی یہ کرے گا. اب یہ ایک چیز خط کی ہے، ایک چیز فواد چودھری صاحب کی ٹاک میڈیا کے ساتھ، اپنا ایک ٹاک شو میں بات کی انہوں نے کامران شاہد کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی ہم خط لکھ دیں گے، ہم نہیں IMF کا حصہ، پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو جب ہم نہیں بنیں گے حصہ تو IMF قرضہ نہیں دے گا. اور انہوں نے کہا خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں لکھیں گی کہ ہم نہیں بنیں گے حصہ. تو وہ کامران شاید پوچھ رہا ہے کہ یار اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو فوراً الیکشن چاہیے، الیکشن جب تک نہیں اناؤنس کرتی حکومت ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، IMF کا پروگرام بھی سے بھی ہم باہر نکل جائیں گے. الیکشن. اور یہاں یہ جو خط ہے، اس خط میں کوئی 4 شرائط ہیں، چاروں کی چاروں شرائط فاٹا کے متعلق ہے کہ فاٹا کے ساتھ جو فاٹا مرجر ہوا تھا اس کے لیے آپ نے جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی پیسے دینے کی، وہ آپ نہیں دے رہے. 4 مختلف شرائط ہیں، وہ چاروں کی چاروں فاٹا کے متعلق ہیں، اور ٹوٹل اماؤنٹ ہے 100 ارب 1 خرب روپے کی کہ جی وہ آپ ہمیں کمٹمنٹ کی تھی تو وہ آپ کو دینی ہوں گی. اور پھر جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی بجٹ میں وہ پوری نہیں کی، NFC میں پوری نہیں کی، یعنی سارے مالی شرائط اس خط میں، آفیشیل خط میں. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ تو ہم ایویں ہی نا قوم کو دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے پیسے، اپنے صوبے کا حق مانگ رہے ہیں، یہ قوم کو دکھانے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جی انتخابات اگر نہیں ہوں گے تو ہم IMF کا پروگرام نہیں ہونے دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کر لیتے ہیں بہت خراب صورتحال میں اگر IMF پنجاب بھی لکھ دیتا ہے، جو کہ امکان کم ہے، پرویز الہی صاحب شاید اس طرح عمران خان کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں، لیکن کوئی پتہ نہیں جی، اقتدار، کرسی. لیکن ایسی کرسی لے کر کیا کریں گے اگر IMF پیسے نہیں دے گا، پنجاب کو مرکز سے پیسے نہیں آئیں گے تو پرویز الہی صاحب کیا کریں گے؟ ایک ہیلی کاپٹر پر پھرتے رہیں گے، اور ہیلی کاپٹر میں بھی وہ فیول ڈلانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایندھن کے پیسے نہیں ہوں گے. تو بہرحال تو اس سے اگر IMF اپنا یہ ان کی چال عمران خان صاحب کی کامیاب ہو جاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ نہیں انتخابات کرواتی تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو پھر یاد کریں عمران خان صاحب کی باتیں جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں اپنا پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے وہ چھیننے اور پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کا منصوبہ ہے. تو آج پاکستان سیلاب میں تباہ ہوا ہے، پاکستان کو ایک ایک ٹکے کی ضرورت ہے. اور IMF جب تک پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، معاہدہ نہیں IMF کا ہوتا، تب تک پاکستان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. لوگوں کو ریلیف دینا ممکن نہیں ہوگا. ریلیف دینا کیا، پھر ریاست کے لیے سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے. ایک ڈیفالٹ ہوئی ریاست جو ایٹمی طاقت ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے پاکستان کے متعلق. آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کس حد تک آگے جا رہے ہیں. اچھا جی، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے ویڈیو کا. عمران خان صاحب نے کل وہاں تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں پر عمران خان صاحب نے، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ویڈیوز کی تلاش ہے کہ خان صاحب کوئی متاثرین کے پاس گئے ہوں، خان صاحب کوئی ان کے پاس گئے، ان کو جا کر دلاسا دیا ہو، ان کو کہا ہو کہ مصیبت ہے، مل جل کے نکل لیں گے، اس سے آپ کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم حکومت ہے ہم کریں گے. عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب فوٹو سیشن کروانے گئے تھے، کیٹ واک کرنے گئے تھے. ایک ویڈیو جو ہے ہم نہیں چلا سکتے، کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے. ایک ویڈیو میں عمران خان صاحب آ رہے ہیں، وہی بنا ہوا ہے، وہ دونوں طرف کناتیں لگی ہوئی ہیں. خان صاحب آتے ہیں بالکل کیٹ واک. آپ نے بھی کبھی ریمپ پر ماڈلز کی کیٹ واک دیکھی ہو تو اسی طرح کی کیٹ واک کرتے ہوئے خان صاحب ٹہلتے ہوئے، پانی چھوٹا پانی ہے، پانی میں جوتا بھی پورا نہیں بھیگتا، وہاں سے گزرتے ہیں. خان صاحب گزر جاتے ہیں، اس کے بعد محمود خان صاحب گزرتے ہیں اور پھر پیچھے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے. ایک ویڈیو یہ ہے. دوسری ویڈیو یعنی سیلاب کے اندر کیٹ واک، ایک کپتان کے مزاج ہیں. اچھا دوسری ویڈیو
عمران خان صاحب گاڑی سے جا رہے ہیں, لوگ آ کر ان کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں, بدعا ہیں لوگ, مانگ نہیں رہے, ہاتھ ملا رہے تھے. عمران خان صاحب کی شکل پر بیزاری, جواد احمد صاحب جو ہیں وہ سنگر, انہوں نے, وہ ان کی برابری پارٹی بھی ہے, سیاستدان بھی, انہوں نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے, میں نے ان کے اس پہ دیکھی ہے ٹویٹر ہینڈل پر. وہ کیٹ واک کرتے ہوئے کیٹ واک کہہ رہا ہوں, بیزاری کی ویڈیو, لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں, عمران خان صاحب ہاتھ جھٹک رہے ہیں اور چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کون سے گندے لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ کیونکہ عمران خان صاحب سپر اسٹار ہیں, عمران خان صاحب تو ایک بڑے ہیرو ہیں, تو خان صاحب سیلیبریٹی ہیں, تو خان صاحب کے ہاتھ گندے ہو رہے تھے. اس طرح کا تاثر عمران خان صاحب کا تھا اس ویڈیو میں. اسی وجہ سے میں کل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس ویڈیو کی تلاش ہے جس میں مجھے نظر آئے کہ عمران خان صاحب لوگوں سے مل رہے ہیں. ایک طرف خان صاحب کی حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام کو رکوانے کے لیے, یعنی آئی ایم ایف کے پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خط لکھ رہی ہے وفاقی حکومت کو کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے, اور دوسری طرف جب عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو خان صاحب بہت بڑے چندہ اکٹھا کرنے والے ہیں, تو آپ سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کریں, انہوں نے کہا جی میں نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے, آپ کو یاد ہوگا دھرنوں کے دوران عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر لیا تھا, کہا تھا جی بل نہ جمع کروائیں. اب اسی طرح خان صاحب کی خود حکومت میں نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت کا تو کیا ہے, چلی جائے گی حکومت, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو سوچیں کتنا بڑا المیہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.